پہلی بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان جڑی ہوئی ہے مسجد کی نمازوں کے ساتھ، اور مسجد کی نماز نہیں ہے تو اذان کی کیا ضرورت ہے، میں پہلے ان سے یہ کہوں گا کہ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اذان کیوں پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے، اس بات کو پوری دنیا مانتی ہے کہ سارے انسانوں کو ایشور اللہ نے بنایا ہے، صرف مسلمانوں کو بنایا ایسا نہیں ہے، اور اس بات کو پوری دنیا مانتی ہے کہ اذان میں ایشور اللہ کی بڑائی بولی جاتی ہے، اور اس بات کو بھی پوری دنیا مانتی ہے کہ اس اللہ نے، اس ایشور نے سارے انسانوں کے لیے ایک سسٹم چلایا۔ انسان تھکتے ہیں تو سورج کو آف کرتا ہے، اس سسٹم سے صرف مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پھر جب رات کا سناٹا چھاتا ہے تو ستاروں کا سسٹم چلاتا ہے، ڈیم لائٹ کا سسٹم چلاتا ہے، تو اس سے صرف مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پولوشن پھیلتا ہے، درختوں کو آرڈر کرتا ہے، جھاڑ کو آرڈر کرتا ہے، پولوشن صاف کرواتا ہے، تو اس سسٹم سے صرف مسلمان فائدہ نہیں اٹھاتے، سارے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب سارے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں تو سارے انسانوں کو ایشور کی بڑائی بولنی چاہیے۔ اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ یہ اذان مسجدوں سے جڑی ہوئی نہیں ہے، مسلمانوں سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی آتما کی خوراک ہے، ہر انسان کی آتما سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اسی لیے اذان ہی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کونے میں اذان کی آواز نہ آتی ہو۔ اس لیے میں کہوں گا ان بھائیوں سے جو اذان پر پابندی کی بات کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اگر اذان پر پابندی لگائی گئی تو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی آتما پریشان ہوگی اور اس کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اب 1947 کی ہسٹری پڑھیے، لدھیانہ سے جب مسلمان چلے گئے، اس کے بعد 1948 میں لدھیانہ کے جو بڑے بڑے پنڈت تھے انہوں نے ایک فنکشن رکھا، اور اس فنکشن میں مسلمانوں کے ایک بہت بڑے لیڈر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو بلایا۔ جب مولانا آئے تو یہ لوگ مل کر دھاڑے مار مار کر روئے۔ مولانا نے وجہ پوچھی کہ آپ مجھ سے مل کر کیوں رو رہے ہیں؟ کیا جواب دیا آپ سنیے۔ جواب یہ دیا کہ جب تک مسلمان لدھیانہ میں تھے، ان کے اذان کی آواز آتی تھی، تب تک ہم صبح میں مالک کی بھکتی کے لیے اٹھ پاتے تھے۔ جب سے مسلمان گئے، اذان کی آواز بند ہو گئی ہے، ہم صبح میں مالک کی عبادت اور بھکتی کے لیے اٹھ نہیں پا رہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اذان کی آواز بند کر دی جائے گی تو صرف مسلمانوں کو خطرہ نہیں ہے، اسلام کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ آپ یقین مانیے کہ اس دنیا، اس دھرتی پر جتنے دھرم ہیں، تمام دھرموں کو خطرہ ہے۔ اس لیے اذان پر پابندی کی بات ہرگز مت کیجیے۔ ہر انسان کو اور ہر منٹ اس مالک کی بڑائی بولنی چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس مالک کی 5 بڑی بڑی نعمتیں 5 وقتوں میں ہوتی ہے، اس لیے مسلمان 5 وقتوں میں اذان پڑھتے ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وقت اذان پڑھی جائے۔